الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کی ہمت کی، حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ اس سردی بھری رات میں اللہ کے لیے، دین کے لیے، مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے آپ یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مقررین کو، شعراء کو سن رہے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور مہمان مقرر بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں، یہ مدرسے کا پروگرام ہے، بچوں کا پروگرام ہے، ماشاءاللہ میں نے سنا اور کئی مرتبہ یہاں آنا ہوا، غالباً تیسری حاضری ہے، مرتبے سے بہتر پایا۔ آج بھی جو بچوں کا سنا میں نے، پہلے سے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ کا مدرسہ اور آپ کے مدرسے کی تعلیم یہ اور بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دن بدن تعلیم میں اور بھی زیادہ پختگی آ رہی ہے، یعنی آپ کا مدرسہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گاؤں کے بچوں کو پختہ تعلیم دی جا رہی ہے، خواہ ان کا مکالمہ ہو، ان کی تقریر ہو، حدیث سنانے کا انداز ہو، نعت ہو، حمد ہو، ہر چیز قابل تعریف۔ یہ یہاں کے ذمہ داران، ارکان کمیٹی اور خاص کر ان بچوں کے استاذ، جو بھی ان کے استاذ ہیں، مولانا مسعود صاحب اور دوسرے، یہ ان سبھی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مولانا مسعود صاحب تو میرے ساتھی ہیں، ہم لوگ ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، شروع سے ہی پڑھنے کے زمانے سے محنتی آدمی ہے ماشاءاللہ۔ محنت، پڑھائی میں جو محنت ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے، ماں باپ کی طرف سے بھی اور استاذ کی طرف سے بھی۔ استاذ تو حتی الامکان پوری محنت کرتا ہے کہ بچے کو گھول کر پلا دے، ماں باپ کی طرف سے اس سے زیادہ محنت ہونی چاہیے کہ بچہ غلط ماحول کا شکار نہ ہو جائے، بچہ کھیل کے چکر میں پڑ کر تعلیم سے غافل نہ ہو جائے، مکتب کے ٹائم کو، مدرسے کے ٹائم کو، اسکول کے ٹائم کو ادھر ادھر میں ضائع نہ کرے۔ آپ اپنے بچے پر کم از کم 15 سال کی عمر تک، کم از کم 15 سال کی عمر تک مکمل نگرانی کیجیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے ہمارے سماج کا کہ وہ اسی عمر میں چھوڑ دیتے ہیں، 15 سال کی عمر تک یعنی کوئی نگرانی نہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے، کچھ خبر نہیں ماں باپ کو۔ اور اصل نگرانی کی عمر یہی ہے، 15 سال تک، 18 سال تک اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کی صحیح نگرانی کر لی، پوری زندگی اس کو نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی اس کا بچہ بالکل صحیح زندگی گزارے گا، اچھے ماحول میں زندگی گزارے گا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے،
بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، بگڑ چکا ہوتا ہے، ماحول اس کا خراب ہو چکا ہوتا ہے، سنگت اور صحبت بالکل اس کی خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ بروں کی صحبت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور بری عادتیں اس میں آ جاتی ہیں، تب جا کر رونا روتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا، میرا بچہ نشیڑی ہو گیا، میرا بچہ گنجیڑی ہو گیا، میرا بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تب رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شروع میں اپنے بچے پر دھیان دیجیے، اس کے بچپن پر آپ نگاہ رکھیے، اس کے بچپن کو صاف ستھرا بنائیے۔ آپ کا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، 15 سال کا نہ ہو جائے، 16 سال کا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے 24 گھنٹے کی آپ کو نگرانی رکھنی ہے کہ وہ کب سو کر اٹھ رہا ہے، سو کر اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک پل وہ کہاں گزار رہا ہے، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس وقت کہاں رہتا ہے، کہاں کھیلتا ہے، کیا کھیلتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پڑھنے جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا ہے، کبھی آپ نے استاد سے آ کر پوچھا نہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے بچے سے غافل ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل یہ بچہ آپ سے غافل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، علم کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے بچے کو بچپن میں علم سکھائیے۔ علم کی وجہ سے انسان کو وہ اشرفیت ملی، وہ افضلیت ملی، وہ اہمیت ملی، وہ درجہ ملا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملائکہ یعنی اللہ کے مقرب فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، جن فرشتوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی ان سے قصور نہیں ہو سکتا، ایسے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے پتلے کو بنا کر اس میں جان ڈال کر، روح ڈال کر اس کو پیش کر دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، یہ آدم کا پتلا ہے، اس کے سامنے تمہیں سجدہ ریز ہونا ہے۔ آخر کس چیز نے آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو؟ وہ علم کی طاقت ہے، وہ علم کا پاور ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ کس چیز کا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے، تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جس نے سجدہ نہ کیا وہ ملعون ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ عزازیل تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، و زندان لعنت گرفتار کرد۔ جو فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں جیسی مخلوق سے نہیں تھا، لیکن فرشتوں کا سردار تھا، سب سے زیادہ عابد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار۔ اس نے انکار کر دیا کہ ہم تو سجدہ نہیں کرتے، اور دلیل دے رہا ہے، اللہ کے سامنے حجت کر رہا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی صفت تو اوپر جانا ہے، آگ تو اعلیٰ چیز ہے، عرفہ چیز ہے، آگ کو بلندی حاصل ہے، مٹی پھینک دی جائے تو نیچے جاتی ہے، آگ جلا دی جائے تو اوپر جاتی ہے، آگ اونچی چیز ہے، مٹی نچلی چیز ہے، بھلا آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ نہیں کر رہے ہو، تمہیں تو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، تمہیں تو علم کا احترام کرنا ہے، آدم علیہ السلام کا نہیں، آدم علیہ السلام کے علم کا، ان کی فضیلت کا، انہیں اللہ نے جو علم عطا کیا ہے اس علم کے احترام میں تمہیں آدم کے سامنے جھکنا ہے۔ علم آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے، علم کے ذریعے انسان آسمانوں کی بلندیاں طے کرتا ہے۔ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پستی اور خاری اور ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کو عمل کے ارادے سے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو سچا اور صادق مان کر وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند درجے ہیں، اعلیٰ مقامات ہیں، اور جو اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے پستی ہے، خاری ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو علم آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم جاننے والے اور نا علم جاہل ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم جاننے والے اور علم نہ جاننے والے، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے، آپ دنیا پر نظر دوڑائیے، آپ اپنے ماحول کی طرف دیکھیے، آپ کے سماج کا ایک فرد جو علم رکھتا ہے اور آپ کے سماج کا وہ فرد جو علم نہیں رکھتا، کیا دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں کا درجہ اور مقام ایک جیسا ہے؟ جب آپ خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا، تو آپ کسی بچے کو علم دین سکھاتے ہیں اور کسی دوسرے بچے کو علم دین سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے سماج کا کہ ایک بچے کو حافظ بنائیں گے تو پورا دین اسی سے اب طلب کیا جائے گا، پورے دین کا مطالبہ صرف اسی سے، نماز بھی یہی پڑھے گا کیونکہ یہ حافظ صاحب ہے، روزہ بھی یہی رکھے گا کیونکہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے۔ یعنی دین پر چلنے کی ذمہ داری آپ کے اس بچے کی ہے جو مدرسہ جا رہا ہے، آپ کے اس بچے کی ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مکتب میں پڑھ رہا ہے، صرف وہی نماز پڑھے۔ اور دوسرے بچے جو اسکول جا رہے ہیں، جس کو آپ نے ماسٹر بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس کو آپ نے انجینئر بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس کو آپ دنیا دار بنانا چاہ رہے ہیں، تاجر بنانا چاہ رہے ہیں، بزنس مین بنانا چاہ رہے ہیں، اس سے دین کا کوئی مطالبہ نہیں، اسے دین کا کوئی علم نہیں سکھا رہے ہیں آپ، اسے کبھی نہیں پوچھتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ حافظ صاحب ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے تو آپ کو دقت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے گھروں کے اندر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ہر بچہ پہلے مسلمان بنے، اس کا ہر بچہ پہلے نمازی بنے، اس کا ہر بچہ پہلے دیندار بنے، اس کا ہر بچہ پہلے مومن بنے، ایمان والا بنے، اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت سے واقفیت رکھنے والا آپ کا ہر بچہ ہو، چاہے آپ اسے انجینئر بنانے کا ارادہ رکھتے ہو، ماسٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہو، ڈاکٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہو یا کچھ اور بنانے کا ارادہ رکھتے ہو، سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کچھ بھی پڑھائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا آپ کے بچے کو مسلمان نہیں کر دے گا۔ صرف گھر میں پیدا ہو گیا، جی ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا بچہ تو یہ مسلمان ہے، نہیں، آپ کو اسے مسلمانی سکھانی ہوگی، اسلام کا علم دینا ہوگا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا، اسے مکتب بھیجنا ہوگا، اسے مدرسہ بھیجنا ہوگا، اسے قرآن کی تعلیم دلانی ہوگی، تب جا کر وہ کامل اور مکمل اور پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا، اس کی ابتدائی تعلیم آپ نے دینی تعلیم نہیں کرائی، آپ نے اس کو بچپن میں دین کی تعلیم سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، مکتب سے دور رکھا، مدرسے سے دور رکھا، تو پھر وہ کل ہو کر ڈاکٹر تو بن جائے گا، انجینئر تو بن جائے گا، بڑا سے بڑا بزنس مین تو بن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر آپ کے جنازے کی دعا پڑھنے والا مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بیٹا بہت بڑا آدمی بن چکا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، لیکن باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر وہ جنازے کی دعا نہیں پڑھ پا رہا۔ کیا نتیجہ ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کہ بچپن میں اسے دین کی تعلیم نہیں سکھائی گئی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے ہر بچے کو پہلے دیندار بنائیے، اپنے ہر بچے کو پہلے مکتب کی تعلیم دیجیے، اپنے ہر بچے کو پہلے مدرسے میں داخل کیجیے، 2 سال 4 سال 3 سال دین کی تعلیم پڑھا کر آپ پھر اسے کہیں بھی بھیجیے۔ بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے ضلع کو، ہمارے ملک کو
हर तरह के लोगों की जरूरत है। आप इस मुल्क की जरूरत बन जाइए, कोई आपको ताना देने वाला नहीं रहेगा। आप ऐसा डॉक्टर बन जाइए जो मुल्क की जरूरत है, आप ऐसा इंजीनियर बन जाइए जो मुल्क की जरूरत है, आप अपने बच्चे को ऐसा लीडर बना दीजिए जो मुल्क की जरूरत बन जाए, जैसा कि APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए, जैसा कि और दीगर लीडरान हुए। जब आप इस मुल्क की जरूरत बन जाएंगे तो इस मुल्क का कोई बाशिंदा, इस मुल्क का कोई हुक्मरान और इस मुल्क की कोई हुकूमत आपको ताना नहीं दे सकती, और क्योंकि उसको आपकी जरूरत होगी वो नहीं कह सकता है। आप कुछ भी बनाइए, लेकिन शर्त अव्वली ये है, पहली शर्त ये है कि पहले दीनदार बनाइए, पहले कुरान सिखाइए, पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, रसूल क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है, नमाज क्यों फर्ज है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है, रोजा क्यों रखा जाता है, हज क्यों किया जाता है, मरने के बाद क्या होगा, आखिरत क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, दोज़ख क्या चीज है, ये सारी चीजें आपके बच्चे को मालूम होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने तमाम बच्चों को दीन की तालीम देंगे, मदरसे में भेजेंगे, मकतब में भेजेंगे, और सिर्फ भेजेंगे नहीं बल्कि मकतब में अपने बच्चे को पढ़ाने की जो फीस हम किसी कोचिंग सेंटर में देते हैं, किसी अच्छे मास्टर को देते हैं, उससे ज्यादा आप अपने बच्चे को दीन पढ़ाने पर खर्च कीजिए। जो आपके बच्चे को दीनी तालीम दे रहा है उसको उससे ज्यादा वजीफा दीजिए, ताकि मालूम हो कि आपकी नजर में दीन की तालीम की अहमियत ज्यादा है, आपकी नजर में कुरान की तालीम की अहमियत ज्यादा है, आपकी नजर में अल्लाह के इल्म की अहमियत ज्यादा है। अफसोस कि मदरसे के बच्चे को, मदरसे और मकतब की तालीम देने वालों को, मुदर्रिसीन को बिल्कुल कम फीस दी जाती है, और उसी में फिर रोना रोया जाता है, वही फीस महीने में अदा नहीं की जाती है। ये अफसोस की बात है। पहले आप मदरसे के मुदर्रिस को फीस दीजिए और बढ़ा चढ़ा कर दीजिए, जितना एक अच्छा से अच्छा मैथ का, साइंस का मास्टर लेता है उतना दीजिए आप यहाँ, ताकि आपको एहसास हो कि मैं एक आला इल्म, एक नूरानी और इरफानी इल्म अपने बच्चे को हासिल करा रहा हूँ। मेरी माँ और बहनों, दीन की तालीम पर आप अपना पैसा खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह उस पैसे में भी बरकत होगी, और जिस बच्चे के ऊपर आप दीनी तालीम हासिल कराने पर पैसा खर्च करेंगे उस बच्चे के इल्म में भी बरकत होगी, और अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म नाफे से नवाजेगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। हमारे और आपके बीच मुक़र्रिर नौजवान, मुक़र्रिर शेरी बयान जनाब हज़रत अहमद मौलाना आफ्ताब अज़हर सिद्दीक़ी साहब दामत बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से अपनी बातों को सामईन की भी झलक रही थी, एक पैगाम एक मैसेज पहुंचा रही थी।